بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر کیزار، اپنے ایمنسٹی کشمیر یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ریاست بھر میں خواتین نے احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا۔ پونچھ ڈویژن، میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن میں جگہ جگہ گلی کوچوں سے لے کر شہروں تک، تحصیل ہیڈ کوارٹرز تک، ہر جگہ پہ خواتین عملی طور پہ احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئیں۔ یہ ایک انوکھی تاریخ ہے ریاست جموں کشمیر میں۔ اس طرح کے حالات رونما ہو گئے ہیں کہ اب ہماری خواتین کو بھی احتجاجی مظاہروں میں شامل ہونا پڑ رہا ہے۔ اس تحریک کا آغاز ہے آج سے 3-4 مہینے پہلے، جب مہنگائی اپنے عروج کو پہنچ چکی تو اس وقت اس تحریک کا آغاز راولہ کوٹ سے ہوا، جہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کچھ دوست احباب جو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی میں موجود تھے، انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اور یہ تحریک بنیادی طور پہ مہنگائی کے خلاف تھی، جو اشرافیہ کی مراعات تھی ان کے خلاف تھی، بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز کے حوالے سے جو، اور زمینوں پہ جو زمین کے بے نامے وغیرہ ہیں ان پہ جو ایک شرح آزاد کشمیر کے اندر خاص طور پہ 35% اس کا جو ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ اس طرح جو سبسڈی تھی آٹے کی، اس پہ بھی جو اس کا خاتمہ ہوا۔ اس حوالے سے چونکہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو گیا جو غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا، تو اس تناظر میں ایک یہ تحریک جو ہے وہ راولہ کوٹ سے شروع ہوئی، اور نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں پھیلی۔ آج بھی پورے پاکستان سمیت آزاد ریاست جموں کشمیر میں یہ بڑی عروج پہ یہ تحریک پہنچ چکی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹیز سے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز تک، اور آج خواتین کا احتجاج بھی نکل آیا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ میں ذاتی طور پہ آج مجھے حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس عمل کو، جو خواتین، جو ہماری چونکہ روایت نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین مردوں کے بالکل ہم پلہ ہیں، اور انسانی حقوق بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں۔ تاہم جو ہماری مذہبی روایات ہیں آزاد کشمیر کے اندر، خاص طور پہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، ہماری یہ ثقافت نہیں ہے، ہمارا یہ معیار نہیں ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ بازاروں میں نکل کے احتجاجی مظاہروں کا حصہ بنے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوا کہ ہماری مردوں کی جو عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹیز ہیں، وہاں تک یہ سلسلہ رک نہیں سکا، اور ہماری خواتین کو مجبوراً ریاست میں اپنی رٹ کی بحالی کے لیے، اپنے حقوق کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑا۔ میرے ذہن میں 2-3 سوالات جنم لے رہے تھے، اور اس کی وجہ سے مجھے ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہونا پڑا۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کیا چاہتا ہے، ہمارے تاجرز کیا چاہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کیا چاہتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اس میں چھوٹے سیاستدانوں سے لے کے بڑوں تک وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں اس احتجاج میں آج تک شامل نہیں ہوئے۔ اور تیسرا جو ہے وہ حکومت کا جو کردار ہے، جو ریاست کا حق ہے کہ وہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات، ان کو وہ ساری سہولیات مہیا کرے، آج تک حکومت کا کردار کوئی واضح مثالی سامنے نہیں آ سکا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جو پہلا سوال ہے کہ عام آدمی کیا چاہتا ہے، تو عام آدمی چونکہ اس وقت بھوک و افلاس کی زندگی میں بری طرح پس چکا ہے، 2 وقت کی روٹی مہیا کرنا، اپنے کنبے کو چلانا، اپنے خاندان کو چلانا، اپنے گھر کو چلانا، ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کے جو تناظر ہے موجودہ، اس میں ایک عام جو مزدور طبقہ ہے جو 20-25-30 ہزار ماہانہ کماتا ہے، اس کی
پانچ سے بہت دور ہو گیا ہے، وہ ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو میری روٹی، کپڑا، مکان، جو میری ضروریات زندگی ہیں وہ مجھے میسر آ سکیں۔ اور اسی کی جستجو میں عام آدمی جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ اب دوسرا طبقہ جو اسی کے ساتھ منسلک عام شہری ہے اور تاجر ہے، تاجر کے لیے تجارت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب مہنگائی کے اس دور میں جو تاجر اپنی جو چیزیں حاصل کرتا تھا اس کو اب مہنگے داموں حاصل کر کے مزید مہنگائی میں فروخت کرنے میں اس کے لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات کو محدود کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر جتنے بھی ہیں شہروں میں، انہوں نے اپنی دکانیں خالی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کاروبار مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ پوری ریاست بھر میں یہی صورتحال ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عام آدمی اور تاجر جو ہے بالخصوص یہ بھی سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اب دوسرا سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ تھا کہ سیاستدان کیا چاہتے ہیں۔ سیاستدان میں جو عام ہمارے لوکل کونسلر سے لے کے ایوان اقتدار میں جانے والے سارے سیاستدان شامل ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال اس لیے پیدا ہو گئی کہ جب عوامی ایکشن کمیٹیز بنی آج سے 3-4 مہینے پہلے، تو اس میں چونکہ عام لوگ شامل تھے یا کسی ریاستی جو خاص طور پہ لبریشن فرنٹ کے جو لوگ تھے، جو اس تحریک کو اس کا جو بنیادی کردار تھے، وہ سامنے آئے اور انہوں نے اس تحریک کو جان بخشی، تو ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ جو ہر پارٹی کے جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے، انہوں نے اس پارٹی کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران تھے ان سے خائف ہو کے، تو شاید یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی، اور جو منتخب نمائندے تھے، خواہ لوکل کونسلر ہوں یا ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں، ان کی حکومتی پالیسیاں بھی شاید ان کو آڑے تھیں، اس وجہ سے بھی وہ اس احتجاجی مظاہروں کا حصہ نہیں بن سکے۔ اور جو عام سیاسی ورکر تھے وہ مختلف معاملات میں الجھ کر رہ گئے۔ کوئی پارٹی کا مختلف، چونکہ پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مجبور ہو گئے کہ ہم کس طرح آگے اس تحریک کا حصہ بن سکیں۔ اب جو تیسرا سوال ہے کہ حکومت کا اس وقت تک کوئی کردار سامنے نہیں آیا، نہ عوامی ایکشن کمیٹیز سے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز تک، اور آج خواتین بھی باہر نکل کے آ گئی ہیں، تو آج تک یہ حکومت جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکی کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، درست ہیں، ان پہ مذاکرات کی کوئی راہ ہموار نہیں کر سکی۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک کمیٹی بنا کے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی، جس کی جو عوامی ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں، ذمہ داران سے مذاکرات کرے گی، لیکن چونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو با اختیار کمیٹی نہ ہو تو ایسی ٹیموں کے ساتھ مذاکرات وہ قابل عمل نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو خود سامنے آنا چاہیے تھا، اس کمیٹی کا خود حصہ بنتے، خود اس کی سرپرستی کرتے، اور اپنی سرپرستی میں عوامی ایکشن کمیٹی یا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے ذمہ داران کو بلاتے اور ان سے مذاکرات کرتے، اور مذاکرات بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن اس طرح کی کمیٹیز کا قیام، اور بالخصوص اس پہ عوامی جو رد عمل ہے، چونکہ تمام سیاستدان جو پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت، ان پہ لوگوں کے تحفظات بھی موجود ہیں، اور اسی اشرافیہ کے خلاف لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ ایسے ماحول میں ایسی بے اختیار کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ممکن نظر نہیں آ رہے۔ تو وزیر اعظم صاحب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آج کے اس ویڈیو کے تناظر میں کہ وہ خود آگے آئیں
اور ریاست کی ترجمانی کرتے ہوئے ریاست کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں، مذاکرات کی میز پہ بٹھائیں لوگوں کو، اور جتنے بھی نمائندے ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے جو بھی تحفظات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے آگے بڑھیں۔ اس موقع پر میں تجزیاتی طور پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لائٹ لیا تو یقیناً یہ چونکہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہری اور خوفناک قسم کا باب جو رقم ہو رہا ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے زیر اہتمام اس وقت عام عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، اور اب تو حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ایک خاموش پیغام دیا گیا تھا حکومت آزاد کشمیر کو، پوری آزاد کشمیر کے اندر رضاکارانہ طور پہ لوگوں نے ہڑتال کی، ایک گاڑی بھی باہر نہیں نکل سکی، عوام پہلے اس سے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے جس میں حکومت نے رد عمل دیا، لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں، تو دوسری میں خاموش پیغام دیا گیا کہ رضاکارانہ طور پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے۔ تو اب تیسرا جو پیغام آج پوری ریاست میں خواتین نے دے دیا ہے، یہ ایک المیہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ اگر خواتین اور بچے بھی گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گئے تو حکومت کو یقیناً حکومت کے لیے یہ مشکلات ہوں گی۔ عورتیں تب ہی نکلتی ہیں گھروں سے جب جنگی حالات ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بالکل ایسے ہی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ریاست بھر میں جنگی حالات ہیں، اور ان جنگی حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خاص طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ میں اپنے تجزیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ اداروں کے اندر جو ریاست کے اندر جو ادارے ہیں ان کے اندر تناؤ کی کیفیت ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو چھوٹے ملازمین ہیں اور ملازمین سے ہٹ کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہیں، ان میں بھی ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے گا کہ یہ اس ماحول کو سمیٹنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بھی اگر ادارے بھی سڑکوں پہ آ گئے اور پرائیویٹ ادارے بھی سڑکوں پہ آ گئے تو حکومت کے لیے اور مشکل چیلنج بن جائے گا۔ تو اس لیے حکومت آزاد کشمیر، خاص طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اس معاملے کو یکسو کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور آخر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو اور عام عوام کو، اور خاص طور پہ آج جو خواتین جو احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہی میں ملتمس ہوں کہ ہماری ریاست اس وقت جس نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اس میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ مزید اس طرح کے پروٹیسٹ کریں۔ دنیا کی کسی بھی کوئی المیہ ہوا ہو تو وہ مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو یکسو کیا جاتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو عوام اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور جو ذمہ داران ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ ٹیبل ٹاک کر کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکراتی عمل کا حصہ بن کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو یکسو کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔